ہجر کی سختیاں بھی ہوں، یہ آرزو ہوگی، یہ تمنا ہوگی، تو جب سب کچھ ہے دل میں تو پھر دل لگائیں کہاں، دل کی وابستگی کہاں ہو؟ چونکہ وہاں دل لگا بیٹھے جہاں سے وفا نہ ہو تو پھر ساری زندگی رونا ہی ہوگا۔ وہ میں تو سڑکوں پہ رہتا ہوں صبح سے لے کے شام تک، علامہ قریشی صاحب بھی، کاظمی شاہ صاحب بھی، اور جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں۔ میں سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر نے جھونپڑا لگایا تھا، تو اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا، میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پر بھی رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو سڑکوں پہ چلنے والوں کے تجربات بھی فضول تر ہوتے، تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ شرمندہ بھی کرتے ہیں، اور کچھ دیر تک جو ہے وہ سرشار کیے رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے اکثر لکھا ہو، دیکھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت آپ بتائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بتائیے نا کیوں لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتائیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ سینے پہ لیے اور اپنے اندر کا احتجاج، یوں اس نے اپنے پورے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے نا جو پیچھے لکھا ہوتا ہے، تو کہا کہ اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، صنم بے وفا۔ میں نے کہا میاں تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے تجھے راستے میں چھوڑ دیا۔ آ تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پیار ان سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں، ان سے محبت کرو گے تو کبھی بے وفائی نہیں ہوگی۔ محبت تو کرنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن نہیں کہ سینے میں دل ہے تو دل بھر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دل ہو تو پیچ و تاب نہ ہو، التہاب نہ ہو، اضطراب نہ ہو، سسکیاں نہ ہو، آہیں نہ ہو، تڑپ نہ ہو، رات کی بیداریاں نہ ہو۔ یہ تو ہوگا جب دل ہے تو دل بھر بھی ہے، پھر اس کی تانگ بھی ہے، امید بھی ہے، وصل کی چاہت بھی ہے، ہجر کی کٹھن راہیں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، اذیتیں بھی ہیں، بلکہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ آتش بولا وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو میں دل ہے تو اتنی لذت آتی ہے، اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو کیا لطف ہوتا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، اور باہو 4 قدم آگے بڑھ کے کہنے لگے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں۔ تو جب دل ہے تو دل میں دلدار بھی ہوگا، دل میں دل بھر بھی ہوگا۔ تو دل اس کو دو جو دل بھر تو ہو، اس کو دو جو ہے وہ دل کی قدر تو جانتا ہو۔ تو جب یہ طے ہے کہ دل کسی کو دینا ہے تو پھر دل حضور کی دہلیز ہے۔ آپ کسی سے پیار کرتے ہو یہ بھی دیکھ لیجئے، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ لوگ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جناب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں بھی مجبور ہوں، میرے لیے جو محبت کے جذبات آپ رکھتے ہیں تو پھر میرے دل میں بھی آپ کے لیے لازمی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا اگر یہ داعیہ ہے محبت کا کہ کوئی محبت کرے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر بتاؤ حضور سے بڑھ کر محبت کس نے کی ہے؟ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے آنسو امت کے لیے کس نے بہائے؟ اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ اس سے کل کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ تعلق رکھتے ہیں، مشکل اور اوکھے ویلے کام آئے گا۔ اگر یہ داعیہ ہے تو بتاؤ نزا سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے، قبر اور حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور اس وقت کون کام آئے گا آمنہ کے لال کے علاوہ؟ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، وہ صاحب کمال ہے۔ ہیروز سے، صاحب کمال سے، شعراء سے، سخنوروں سے، فلسفیوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں یہ صاحب کمال ہے۔ اچھا اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پھر آؤ اس سے پیار کیجئے، بلغ العلا بکمالہ، جو ان بلندیوں تک، اس کمال تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے،
خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل غلاب کم، اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو بتاؤ حضور جیسا کمال کس کا؟ ابھی نغمہ چھڑا لیکن وقت مختصر تھا، رشید صاحب نے بات وہاں چھوڑ دی، تو لیکن سننے والوں کے خیالوں میں تو ایک چمن کھلنے لگتا ہے، اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے چلتا ہوا دیکھیں بھی رات کے اندھیرے میں، شب دہجور کی ظلمتوں میں، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنے بھی۔ یہ کس کی کہانی ہے؟ جس نے کوہ طور پہ تقاضائے رویت کیا، جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ عالی مرتبت علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، تو لن ترانی کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ عقیدہ یہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو دیکھیں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، جمال الہی، جنت میں دیدار ہوگا، عام مومن کو بھی ہوگا، حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہے۔ تو نفی یہ ہے لن ترانی، تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، مستقبل کی ابدی نفی ہے، لن ترانی تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوا؟ جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں گے۔ تو حضور کا دامن تھام کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کوئی عبادت محذوب بھی ہم مانتے نا، مستتر عبادت مانتے ہیں، تو اگر مانتے ہیں تو پھر یوں مان لیجئے لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھو گے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں دیکھیں گے۔ اور میں ان چشتی بابوں اور بزرگوں کے ذوق کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں کہ گویا اے موسیٰ میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا، لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ان کا تقاضا تھا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا تقاضا تھا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ جب کہہ دیا لن ترانی تو پھر کیوں تقاضا تھا؟ کہا اس لیے کہ کلام سنا تھا، اس لیے بے تابی تھی، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ۔ تو کہا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، ان استقر مکانہ، تو تم مجھے پھر دیکھ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، لیکن یہاں ایک خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا مالک تو مجھے درختوں سے نظر آیا تھا، جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں آگ لینے گئے تھے، تو درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے نالین اتار دو۔ تو جہاں سے دیکھا ہو دوبارہ وہاں دیکھنا آسان ہوتا ہے، انسان کی فطرت طبع جو ہے وہ مانوس ہوتی ہے۔ تو کہا مالک تیرے جلووں کو تو درختوں سے دیکھنے کا آتی ہوں، اب مبذول کیا جا رہا ہے پتھر کی جانب۔ تو کہا موسیٰ گھر چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلے تو ماں نے تمسکت بے ضیاء دامن پکڑ لیا، کہا کہ میں تجھے تلاش کرنا چاہوں، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے ڈھونڈوں؟ کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہ پہاڑ پہ لگی ہے، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اب تمہیں میرا جلوہ اس پہاڑ سے ملے گا، اس پہاڑ کو دیکھو۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو، ذاتی تجلی نہیں صفاتی، اور وہ بھی نہیں اس کا پرتو عکس ذل سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اور اس سے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ پہ آیا۔ خضر موسیٰ صاحب کا قرآن بتاتا ہے تجلیات کی تاب نہ لا سکے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے۔
یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑا، منعکس ہو کے آیا، تاب نہ لا سکے، لیکن اس کے بعد اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا. اتنی نظر تیز ہو گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے دیکھتے بھی تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے، کیونکہ کانوں نے کلام الہی سنا تھا. اب سنو ذرا کان کھول کے سنو کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کا عکس پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا، اس کی نگاہیں تو 50 کلومیٹر دور چلتی ہوئی رات کے اندھیرے میں چیونٹی کو بھی دیکھیں. اور جو 18 سال کی مدت تک تجلیات ذاتیہ میں گم رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی، اس محمد کی نگاہوں کا عالم. اسی لیے کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اللہ اکبر.